الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام وتحية الكرام على نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المغيثين وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ومولانا وسيدنا وهادينا وإمامنا أبي القائم المنتظر المهدي عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله الحكيم في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس خداوند کریم کی ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ شرف بخشا کہ ہم ایک ایسے وسیلے سے متصل ہوں کہ جن کے یہاں آنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، شرط یہ ہے کہ صرف انسان ہو، یہ مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا مسلمان ہے، مسلمان کے کس فرقے سے، نہیں، صرف یہ دیکھتے کہ آنے والا سوالی بن کر آیا ہے اور انسان ہے۔ اس خداوند متعال کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائیں کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو، سات آسمان کو ایک دوسرے کے اوپر بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت،
تو کوئی یہ نہیں ہے جو رحمان کی خلقت میں کوئی نقص دیکھے، کوئی کمی دیکھے۔ فرج البصر، قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اب ذرا اپنی آنکھوں کو خدا کی خلقت کی طرف گھما کر دیکھو، نظر کرو، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ پھر قرآن نے تاکید سے کہا فرج البصر کرتین، دوبارہ تم اپنی آنکھوں کو پلٹاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری آنکھیں مایوس ہو کر ندامت کے ساتھ تمہارے طرف پلٹ کر کہیں گی نہیں، اس رب ذوالجلال کی خلقت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ تمہارے دیکھنے میں کمی ہے۔ یہ تمام نظم جو خدا نے خلق کیا، سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، ستاروں کا اپنی جگہ مستقر رہنا، چاند کا اپنی جگہ رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے کسی کی محبت میں اس نظام کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو خدا نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ محبت میں نظام کائنات خلق ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے یا ان کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا، ان کے نور کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، خدا کائنات کو نہ خلق کرتا۔ تو عزیزان محترم، متعدد طریقوں سے انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، سب کی روش الگ تھی۔ جناب ابراہیم کی روش الگ ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب نمرود سامنے آیا، اور اب جناب ابراہیم اور نمرود میں مناظرہ ہو رہا ہے، قرآن نے نمرود کا نام نہیں لیا، روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب وہ رب ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو آپ واقعہ جانتے، اس نے ایک قیدی کو آزاد کر دیا کہ میں نے زندگی دی، اور ایک قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا کہ میں نے موت دی۔ اب جب دوسرا مرحلہ آیا مناظرے کا، تو جناب ابراہیم نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فات بها فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ خدا سورج کو، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑا جو ان کا دیوتا تھا اسے سورج کو مانا جاتا تھا، اور نمرود کو اس کا مظہر مانا جاتا تھا، اسی لیے لوگ اس کا سجدہ کرتے ہیں، اس کا سجدہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا۔ فبہت الذی کفر، کہ جب کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو ایسا کرو صرف سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، پھر کافر مغلوب ہو گیا، اب اس میں سکت نہیں ہے، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کا مناظرہ ان کے سامنے آئے۔ تو عزیزان محترم، جہاں سے انسان کی تمام قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے قدرت خدا کا آغاز ہوتا ہے۔ تو الگ طریقہ تھا سب کا، سب نے بتایا کہ خدا کیا ہے، لیکن جو طریقہ ہمارے اور آپ کے امام نے اپنایا توحید کو پہچنوانے میں، تاریخ آدم و عالم میں ایسا خطبہ کہیں نہیں ملتا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ ایک بات اور، اگر ہم امام علی علیہ السلام کو توحید سے جدا کر دیں، یعنی لا الہ الا اللہ سے جدا کر دیں، تو توحید کے معنی اور مفہوم سمجھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ علی نے توحید کے معنی نہیں بتائے، تو خدا کی قسم پھر کسی نے توحید کو نہیں سمجھایا۔ کہتے ہیں امام تمام تعریف اس خدا کی ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔
یعنی اس کی مدح کرنے والے مدح نہیں کر سکتے. وَلَا يُحْصِي نِعْمَهُ الْعَادُّونَ، نہ گننے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں. وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، نہ کوشش کرنے والے اسے پا سکتے ہیں. الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں. وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِطَنِ، لا عقل اور فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں. اگر ہم امام علی کو نبوت کا سرچشمہ ماننے سے انکار کر دیں تو نبی کو اپنا جیسا کہنے والے تو نظر آئیں گے، لیکن شان نبوت، معرفت نبوت بیان کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. سیرت نگار جب علی کے فضائل جب نبی کے فضائل بیان کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 ربیع کو پیدا ہوئے، جمعے کا دن تھا، آمنہ کی گود تھی. علی جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام من اختار اللہ من شجرۃ الانبیاء، کہ درود و سلام اس ہستی پہ ہو کہ جس کو اللہ نے شجرۃ الانبیاء سے لیا. یعنی نبی شجرۃ الانبیاء کا ثمر ہے. علی نے بتایا یہی مشکات الضیاء ہے. علی نے کہا وہ نبی جن کا مولد مکہ ہے، جن کی ہجرت طیبہ ہے، جن کا کتابوں میں تذکرہ ہے، جو علت غایت ممکنات ہے، وجہ تکمیل کائنات ہے، حدیث قدسی کا مصداق ہے، وہ نبی جو آدم کے بھی نبی ہے، نوح کے بھی نبی ہے، ابراہیم کے بھی نبی ہے، اسحاق کے بھی نبی ہے، اسحاق کے بھی نبی ہے، یوسف کے بھی نبی ہے، سلیمان کے بھی نبی ہے، داؤد کے بھی نبی ہے. تمام انبیاء کی صفات کو جس ذات میں اگر جمع کیا جائے تو جو ذات وجود میں آتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اب علی کی بات مانوں یا سیرت نگار کی بات مانوں؟ سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی کو جبرائیل نے پڑھایا. ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جبرائیل کا بھی نبی ہے، جو سند الہی کا بہترین اور اولین شاہکار ہے، کہ جن کو خلق کرنے کے بعد مشیت نے جھوم کر تبارک اللہ کہا. سبحان اللہ. جن کو خلق کرنے کے بعد مشیت نے اپنے آپ کو سبحان اللہ کہا. یہ ذات ہے پیغمبر کی. واہ واہ. یہ ذات ہے پیغمبر کی. تو اب امام علی کی بات مانے، یعنی توحید اور نبوت کو اگر سمجھنا ہے تو در علی پر آئے، وہاں آپ کو سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. امام علی نے بتایا یہ صادق اور امین پیغمبر ہیں کہ جن کی لبوں کی جنبش کے اعتماد کا نام اسلام، جن کی لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام شریعت ہے. وہ نبی کہ جن کے داماد سید الاوصیاء ہیں، جن کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، جن کے نواسے سیدہ شباب علی جنہ ہیں، جن کی نواسی عالمہ غیر معلمہ ہے، جن کا شہر بلد امین ہے، جن کا قبیلہ قریش ہے، جن کے چچا سردار قریش ہیں، جن کی کتاب ام الکتاب ہے، جن کے غلام ایمان کے 10ویں درجے پر فائز عزیزان محترم. اگر ہمیں اصل میں معرفت نبوت چاہیے تو وہ در علی سے ملے. بے شک. انہوں نے بتایا کہ اصل میں نبی کی فضیلت کیا ہے، اصل میں نبی کیا ہے. ورنہ کہنے والے تو اپنا جیسا کہہ کے نکل گئے تھے، لیکن امام علی نے فضیلت بتا کر بتا دیا کہ جب تک علی موجود ہے، نہ نبی کے ساتھ جب تک علی تھے کسی نے انگلی اٹھایا نبی کی طرف، اور نہ جب تک علی کا کلام موجود ہے تب تک فضیلت نبی کو کوئی کم نہیں کر سکتا. اتنی ساری فضیلت رکھنے والے ہمارے مولا علی، کیا فضیلت جانتے ہیں؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام فضیلت آپ اگر بیان کریں تو عمر ہماری ختم ہو جائے گی.
لیکن امام علی کے فضائل نہیں ختم ہوتے. اتنے سارے فضیلت رکھنے والے علی کہ جن کے لیے رسول نے کہا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل ابن علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. اتنی ساری فضیلت رکھنے والے علی جس کی نعلین کا بوسہ لے اس کو محمد مصطفیٰ. ہم نبی کو کم نہیں کرتے. فرق یہ ہے کہ آپ نبی کی فضیلت کو اپنے علماء سے سنتے ہیں, علی کی فضیلت کو ہمارے علماء سے سنتے ہیں. فرق یہی ہے. عزیزان محترم, تو یہ ایک بخش تھا فضائل اہل بیت کا جو آپ کے سامنے عرض کیا. بغیر اہل بیت کے فضائل سے, بغیر ذکر علی سے کوئی بھی ذکر مکمل نہیں ہوتا. قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی یہ ہو کر رہے گا, اس سے فرار ممکن نہیں. ہم انسان کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بھوک سے آزمائیں گے, خوف سے آزمائیں گے, اموال کو لے کر آزمائیں گے, جانوں کو لے کر آزمائیں گے. جو تمام مراحل میں ثابت قدم رہا پھر اسے تحفہ ملے گا. ایک بات قابل ذکر ہے, قابل غور ہے کہ خدا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ آزمائے بندے میں اتنی سکت ہے کہ وہ برداشت کر سکے مصیبت کو, زحمت کو. نہیں, خدا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ بندے کو ایک گراں قدر تحفہ دینے والا. اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی تمام آزمائش کا ثمر کیا ہوا؟ اللہ نے اس لیے آزمایا نہیں دیکھیں ابراہیم برداشت کر پاتے, نہیں, آزمایا اس لیے کیونکہ ابراہیم کو امامت کے درجے پر فائز کرنا تھا. اب جب آزمائش میں ثابت قدم رہے ابراہیم تو پھر تحفہ جو ملا وہ امامت کا ملا. قال انی جاعلک للناس اماما. اسی طرح, بالکل اسی طرح جب خوف سے, جو سے, اموال اور انفس کو دینے کے بعد انسان ثابت قدم رہتا ہے نا, تو بشر الصابرین, اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تم صابر ہو. پھر اس کی جگہ دنیا میں نہیں رہتی. پھر کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ غور کیجئے گا کہ ان تمام امتحان میں ثابت قدم رہنے کے بعد انسان کا نفس صرف نفس نہیں رہتا, نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. خدا اس نفس کو دنیا میں نہیں رکھتا. پھر خدا آواز دے کر کہتا ہے اے میرے بندے, تم تمام امتحان میں ثابت قدم رہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لٹ اپنے رب کی طرف. یہ جگہ دنیا میں نہیں ہے, واہ, اب میرے پاس ہے. عزیزان محترم, تو انسان جب امتحان دینے کے بعد ثابت قدم رہتا ہے تو خدا تحفہ جو دیتا ہے وہ تحفہ جاویدانی رہتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے, بلکہ حیات جاویدانی اسے ملتی ہے. اس کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مردوں کو قبر میں لٹا کر باقاعدہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اسمع فہم, اسمع فہم, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. سنتا سمجھتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے, مردہ کبھی سنتا سمجھتا نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کی محبت میں مرنے والا مرتا نہیں ہے, فنا نہیں ہوتا, حیات جاویدانی پاتا. سبحان اللہ. تو جب انسان امتحان دیتا ہے تو خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. عزیزوں, ایک واقعہ آپ کے سامنے کروں, ایک صلوات پڑھیں محمد والے. جناب کہ انسان اگر دنیا میں ہی اپنے رب سے رابطہ ٹھیک بنائے تو پھر اسے آخرت میں کوئی فکر نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا. جناب بہلول دانا ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہیں
اپنی دیوانگی میں بھی انہوں نے علوم اہل بیت پھیلایا. یاد رکھیے گا, کمال یہ نہیں ہے انسان بڑا سا ماما لگا کے اور عالم کے بھیس میں علوم اہل بیت پھیلائے. کمال تب ہے جب دیوانہ بن کر اہل بیت. کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو پھر بازار میں جاتے بار بار دکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا, بہلول کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہ خدا اور بندوں میں رابطہ قائم کرا رہا. کا نتیجہ کیا ہوا؟ کا نتیجہ یہ ہوا خدا راضی ہے, بندہ راضی نہیں ہے. کا بہلول کیسے؟ کا سب اپنے دکان کی طرف ہے, اپنی تجارت کی طرف ہے. خدا بلا رہا ہے, آ جاؤ میری بارگاہ میں, آ جاؤ, اگر گنہگار ہو توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. لیکن راضی نہیں ہے بندہ. دوسرے دن کسی کی موت ہو گئی, قبرستان میں جنازہ گیا, ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے جناب بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہی اشارہ کر رہے ہیں, قبروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, قبروں کی طرف کر رہے ہیں, آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سوال پوچھنے والوں نے سوال پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا خدا اور بندے میں رابطہ کرا رہا ہوں. کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا آج بندہ راضی ہے, خدا راضی نہیں. آج خدا کہہ رہا ہے, آج بندہ کہہ رہا ہے, پروردگارا ایک بار موقع دے دے, دنیا میں جاؤں گا, عبادت کروں گا, نافرمانی نہیں کروں گا. پھر خدا کہہ رہا ہے جب موقع دیا تھا تب تم نے اس کا استفادہ نہیں کیا, اسے استعمال نہیں کیا, اب تمہارا موقع ختم ہو چکا ہے. تو عزیزان محترم, خود بندہ اپنے خدا سے ایسا رابطہ بنائے, اتنا قریب ہو کہ پھر اسے کسی چیز کی فکر نہ ہو. اہل بیت اور خدا جدا نہیں ہے. بعض لوگ عزاداری کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. خدا اور حسین کبھی جدا نہیں, ایک ہے. بلکہ آخری سجدہ امام نے کر کے اور اس سجدے میں اپنے رب کو یاد کر کے بتایا, اے لوگو قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا, حسین کا سجدہ, جس سجدے تک حسین آئے, یہ مقصد ہی حسین کا تھا, یہ سجدہ حسین کا مقصد تھا. عزیزان محترم, تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اگر اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں تو پھر انہیں آخرت میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. ہر جگہ اہل بیت حاضر ہوگی, قبر میں بھی, بلکہ حالت احتضار کے وقت بھی علی آئیں گے, قبر میں بھی علی آئیں گے, محشر میں بھی علی آئیں گے, پل صراط میں بھی علی آئیں گے, جنت تک پہنچانے امام علی آئیں گے. بے شک. شرط یہ ہے جو علی نے کہا اس پر عمل کریں. عزیزان محترم, بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی. اگر موت کے بارے میں اس گھرانے میں کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو خوبصورت جو جواب ملتا ہے موت کے بارے میں کہ دنیا میں انسان سے کسی انسان کے مرنے کی بات کر دیا تو غصہ ہو جاتا ہے, ابھی میں جیوں گا, ابھی میری موت نہیں, ابھی میرا وقت نہیں, ابھی بہت زندگی ہے. لیکن یہ اس گھرانے کے گود میں پلے ہوئے ہیں, اس آغوش میں پلے ہوئے ہیں جس کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں موت کو بتا رہے ہیں. عزاداروں, آپ کو میں کربلا کی طرف لے کر جہاں موت کو اس طرح گلے لگا رہے ہیں حسین کے جانے والے. ایام عزا کے آخری ایام چل رہے ہیں, کچھ اس مناسبت سے آپ کے سامنے مسائل عرض کروں گا. عزیزوں, جیسی قربانی حسین نے دی کربلا میں, تاریخ آدم و عالم میں کسی نے ایسی قربانی نہیں دی. جیسی قربانی حسین کے گھرانے کی عورتوں نے دی ویسی قربانی کسی نے نہیں دی. ہاں زادارو, آخری رخصت کے لیے جب امام خیمے کی طرف بڑھے
خون لگا ہوا ہے حسین کے بدن میں، بلکہ یہ کہوں خون میں نہائے ہوئے حسین۔ بیٹیاں باپ سے بہت قریب ہوتی ہیں نا، ننھے ننھے قدم کو بڑھاتے ہوئے سکینہ حسین کے پاس آئی، بابا کیا آپ نے موت کو گلے لگا لیا ہے؟ اس بات پہ حسین نے میدان کی طرف اشارہ کیا، بیٹا وہ موت کو گلے کیوں نہ لگائے جس کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ ہاں زادارو، امام چلے، بس چونکہ کربلا آخری ایام ہے، اس مناسبت سے بھی مسئلہ عرض کرنا ہے۔ امام چلے، ایک مرتبہ میدان کارزار میں حسین آئے، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے حسین کے زبان پہ یہ جملہ ہے، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کے شانوں کو کاٹ دیے، تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کے بدن کے، تم نے میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ تلوار امام نے رکھی، فوجوں کا حلقہ ہوا، اب حسین نر گئے آدھا میں ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ زہرا کا غریب لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ تیر پہ آئے، تیروں پہ زور دیا، پیشانی کو خاک کربلا پہ لے گئے۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ، شمرا آگے بڑھا، کند خنجر کرتا ہوا امام کے سینے پہ سوار ہوا، 70 قدم کی دوری پہ ایک بہن آواز دیتی رہی، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیسی قربانی تھی زینب کی۔ ہاں ایک اور ماں نے قربانی دی جس کا نام رباب ہے۔ رباب سب سے خاموش ہستی آپ کو ملتی ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی رباب نے کربلا میں دی۔ سب کے لاشے کو ایک بار پامال کیا گیا یا انہیں ایک بار قتل کیا گیا، لیکن رباب کے لال کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ ایک مرتبہ تیر ہرملا سے ذبح ہوئے، ایک مرتبہ سر و گردن میں جدائی ہوئی۔ تاریخ ملتی ہے، اہل سنت کے ایک عالم کا بیان ہے کہ جب رباب مدینے آئی نا، جب تک رباب زندہ تھی تب تک رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب پانی سامنے آتا تھا کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی، علی اصغر تمہیں پیاسا قتل کر دیا گیا، اے میرے بچے یہ ماں تمہیں پانی نہ پلا سکی۔ ایک بچے کو رباب نے کربلا میں دیا، ایک بچی کو زندان شام میں دیا۔ بار بار جب سکینہ کہتی تھی اے اماں ہم وطن کب جائیں گے، جب جب پرندے کو دیکھتی تھی کہتی تھی اے اماں یہ پرندے کہاں جا رہے، بیٹی اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ اے اماں سکینہ واپس وطن کب جائے گے؟ آئے وہ سکینہ جو وطن کی آس لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب قافلہ آزاد ہوا نا، سب بیویاں اماری میں سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا بھابی رباب موجود نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ایک مرتبہ وہ جگہ آئیں جہاں سکینہ کی چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی۔ دیکھا سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے بچی، اے میری بچی سکینہ، بڑی آس تھی وطن جانے کی، اے سکینہ چلو تمہاری اماں وطن جا رہی ہے۔ عجب نہیں آئی آواز آئی ہو اے اماں پاپا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا اے بابا آپ کی یاد میں سکینہ گھٹ گھٹ کر زندان شام میں اپنے جان
ولعنت اللہ علی قوم الظالمین.